اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 58 سے لے کر 74 تک پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے افما نحن بمیتین، تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں؟ یعنی پچھلے درس کا جہاں پہ اختتام ہوا تھا وہاں جنتیوں کی آپس میں ملاقات، آپس میں میٹنگ، وہاں ذکر تھا کہ وہ تختوں پر بیٹھے تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور وہ باتیں کر رہے ہوں گے۔ اب ان باتوں کو ہی جو جنتیوں کی ملاقات میں آپس میں باتیں ہو رہی ہیں انہی کا ہی تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے افما نحن بمیتین، کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں؟ یعنی اب ہم جنت میں آ گئے، ایسا تو نہیں کہ پھر ہمیں کہیں اس جنت سے نکال دیا جائے گا، ہمیں کوئی موت آ جائے گی۔ پھر الا موتتنا الاولی، سوائے ہماری اس پہلی موت کے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں کوئی عذاب بھی نہیں دیا جائے گا۔ یعنی انہی جنتیوں میں سے کوئی کہے گا نہیں، جو موت آنی تھی وہ آ گئی، اب ہمیں موت نہیں آئے گی اور نہ ہی ہمیں کوئی عذاب دیا جائے گا۔ یعنی جنتیوں کی آپس کی ملاقات، آپس کی ملاقات میں جو گفتگو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یعنی اس ملاقات، اس باتوں سے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو جنت میں لوگ جائیں گے بڑے سادہ لوگ ہوں گے، تواضع اور انکساری کا اظہار کریں گے۔ جنت میں ٹھکانہ ملنے پر وہ لوگ فخر کا اظہار نہیں کریں گے، یوں نہیں سمجھیں کہ ہم نے اپنی محنت کا پھل پایا اور اب ہمیں یہاں ہمیشہ ہمیش ٹھہرنا ہے، بلکہ اپنی اس کامیابی کو اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ قرار دیں گے اور اس حوالے سے بار بار اس کے حضور شکر کا اظہار کریں گے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، ان ھذا یقیناً یہ لہو الفوز العظیم بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جو ہم یہاں پہنچ گئے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بمثل ھذا، ایسی چیزوں کے لیے، ایسی نعمت کے لیے، فلیعمل العاملون، تو عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو۔ یعنی ایسی ہی کامیابی کو ہدف بنا کر ہر کسی کو دنیا میں محنت اور بھاگ دوڑ کرنی چاہیے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر وہ آخرت کی کامیابی کو اپنا نقطۂ نگاہ رکھے، اپنا جو منزل ہے وہ آخرت کی کامیابی رکھے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے عمل کرے دنیا میں۔ اذالک خیر نزلا، بلا مہمانی کے طور پر یہ بہتر ہے، یعنی یہ جنت کی میزبانی بہتر ہے، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت جو جہنم میں ہوگا۔ یعنی موازنہ کرو، کیا وہ جنت میں جو گئے ہیں، جو چیزیں جو نعمتیں انہیں ملی ہیں وہ بہتر ہیں، یا پھر جو جہنم میں جائیں گے انہیں شجرۃ الزقوم، زقوم کے درخت کھانا پڑے گا جو بہت ہی کسیلا اور گندی چیز ہے۔ ان جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو فتنہ بنایا ہے، آزمائش بنایا ہے ظالموں کے لیے۔ انہا شجرۃ، بے شک وہ ایک درخت ہے، تخرج فی اصل الجحیم، جو جہنم کی تہہ سے نکلے گا، یعنی جہنم میں سے وہ اگے گا اور وہ وہاں ایک درخت بنے گا۔ یعنی یہ بات کافروں کے لیے بڑی آزمائش بن گئی۔ اس میں ان کے لیے آزمائش کی وجہ دراصل ان کی یہ سوچ تھی کہ جہنم کے اندر کہتے ہیں آگ ہوگی، آخر درخت کیسے اگیں گے، آگ کے اندر وہ درخت کیسے اگے گا؟ ایسی سوچ دراصل ان لوگوں کو پریشان کرتی ہے جو آخرت کے معاملات کو بھی اس دنیا کے قوانین و ضوابط پر قیاس کرنے لگتے ہیں۔ اس حوالے سے اس حقیقت کو اچھی طرح ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ قیامت کے بعد ایک ایسے عالم کا ظہور ہوگا جس کے قوانین کا اس دنیا کے قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں تو انسان آگ سے جل کر مر جاتا ہے، مگر جہنم کی آگ جلائے گی بھی اور مرنے بھی نہیں دے گی۔ اس دنیا میں انسان کی جلد اگر ایک دفعہ آگ سے جھلس جائے تو پھر درست نہیں ہو سکتی، مگر وہاں
کہا گیا کہ جہنمیوں کی جلدیں جل جانے کے بعد کپڑے کی طرح تبدیل کر دی جائیں گی. طلعھا، اس کے گوشے، یعنی وہ شجرت زقوم جو ہے اس کے گوشے، کأنہا رؤوس الشیاطین، ایسے ہوں گے جیسے شیاطین کے سر، یعنی جسامت میں غیر معمولی طور پر بڑے، جبکہ دیکھنے میں بہت ہی بھدے اور بدنما ہوں گے. فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ، لَآكِلُونَ، ضرور کھائیں گے، منہا، اس میں سے، یعنی جہنمی لوگ اس زقوم کے درخت کو ضرور کھائیں گے. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اسی سے وہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے. یعنی جہنم میں اور کوئی چیز نہیں ہوگی جو ان کو بطور خوراک ملے، تو آخر پیٹ کی خاطر وہ اسی درخت میں سے کھائیں گے. جب وہ کھائیں گے تو ان کے پیٹ بھر جائیں گے، اور پھر انہیں پیاس لگے گی، اور پیاس کے لیے انہیں کیا دیا جائے گا؟ ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم. ثم ان لہم، پھر بے شک ان کے لیے، علیہا، اس کے اوپر، یعنی زقوم کا پھل کھانے کے بعد، لشوبا من حمیم، گرم پانی کا آمیزہ ہوگا. یعنی زقوم کے برگوبار کھانے کے بعد جب پیاس بڑھے گی تو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا. ثم انا مرجعہم، پھر انہیں لوٹ کر آنا ہے، الی الجحیم، جہنم کی طرف. یعنی وہ جہنم میں وہ زقوم کا درخت کھائیں گے، پھر وہ اس چشمے پہ جائیں گے جہاں کھولتا ہوا پانی ہوگا. وہ پانی پینے کے بعد پھر فرشتے انہیں ہانکتے ہوئے واپس جہنم کی طرف لے جائیں گے. انہم الفوا آباہم ضالین، انہم، بے شک وہ، الفوا آباہم، پایا تھا انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو، ضالین، گمراہ. یعنی جہنم میں جو لوگ گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہی پر پایا. فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ انہی کے نقش قدم پر دوڑے چلے جا رہے ہیں. بے شک ان کے باپ دادا گمراہ تھے، لیکن انہوں نے اپنی عقل سے کام نہ لیا، اور بغیر سوچے سمجھے اپنے گمراہ آباء و اجداد کے اختیار کردہ راستے پر گامزن رہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جہنمی ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، پھر جو اللہ نے انہیں عقل اور شعور دیا تھا اس کو استعمال نہیں کیا، اور اپنے گمراہ آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے گئے. وَلَقَدْ أَضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرَ الْأَوَّلِينَ، وَلَقَدْ أَضَلَّ، البتہ تحقیق گمراہ ہوئے، بھٹک گئے، قبلہم، ان سے پہلے بھی، اکثر الاولین، بہت اکثریت پہلوں کی. یعنی ان سے پہلے لوگ بھی اکثریت گمراہ تھے، ماضی میں بھی ان لوگوں کی اکثریت گمراہ ہی رہی. یعنی اللہ کا نظام ہے کہ جب سے دنیا قائم ہے اکثریت لوگ گمراہ رہے، حق پر بہت تھوڑے لوگ رہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم پیروی کرو زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے لازماً گمراہ کر دیں گے. گویا ہر زمانے کی اکثریت کسی نہ کسی قسم کے شرک میں یا گمراہی میں مبتلا رہی. پھر فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ایسا نہیں کہ انہیں فوراً عذاب دے دیا گیا، انہیں ان کی فوراً گرفت ہوئی. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجے تھے، فیہم، ان میں، منذرین، خبردار کرنے والے. یعنی ہم نے ان میں اپنے رسول بھیجے تھے، اپنے نبی بھیجے تھے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ہم نے ہر ممکن کوشش کی. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہیں خبردار کر دیا گیا تھا. اس حوالے سے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط اور آل فرعون کے عبرتناک انجام کی تفصیلات قرآن پاک میں جا بجا بیان فرمائی گئی ہے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے خاص بندوں کے. اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی ہر زمانے میں ہر جگہ پر مدد کی اور انہیں اس انجام بد سے بچا لیا
جس سے اللہ کے نافرمان لوگ دو چار ہوئے. یعنی اللہ کے جو خاص بندے تھے، اللہ کے جو مخلص بندے تھے، وہ اس گمراہی سے ہر دور میں بچتے رہے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.